أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اوپر کی 3 آیتوں میں کافروں کے حال کو بیان کیا تھا کہ مسلمان کے خلاف اسلام قبول نہ کرنے والے 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلم کلا اپنے کفر کا اظہار کیا اور اپنے کفر کے اوپر جمے رہے اور اس کو چھپایا نہیں، اور بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی ذاتی مصلحت کے پیش نظر، اپنی جائیداد کی حفاظت کے پیش نظر اور اپنی جان اور مال کے بچانے کی خاطر بزدلی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے کفر کو چھپایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم اپنے کفر کا اظہار کریں گے، مسلمان ہم سے جنگ کریں گے، ہماری جان بھی غیر محفوظ ہو جائے گی، ہمارا مال بھی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس طریقے سے ہم چال بازی کریں گے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے رہ سکیں گے اور کافروں کے بھی عزیز اور دوست بن کر رہیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ قرآن پاک نے اس کی پول کھولی ہے اور قرآن پاک نے ان کی بیوقوفی کو یہاں پر کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ منافق کہتے ہیں کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو چونکہ مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مدینہ کے اوس اور خزرج کے چند حضرات لگاتار 2 سال تک مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کی اور ایمان قبول کر لیا تھا، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ مدینہ آئیے، ہم تمہاری پوری حفاظت کریں گے، ہم اپنے امان میں رہیں گے۔ اس طرح مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی جا کر اپنے گھروں میں، اپنے خاندان والوں میں اسلام کی تبلیغ کی تھی، تو بہت سارے انصاری جو مدینہ میں تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکل چکے ہیں تو روز آنا ثنیۃ الوداع ایک جو جگہ ہے وہاں پر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جب ظہر کا وقت ہوتا تھا تو واپس چلے آ جاتے کہ اب نہیں آئیں گے۔ اس طرح روزانہ انتظار میں تھے۔ تو یہی کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اب مدینہ کی حالت یہ تھی کہ 4 فرقے کے 4 عقیدے کے لوگ تھے۔ ایک تو یہاں پر کیا ہے، مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور مدینہ میں بعض لوگ یہ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ جب تک ہم کو یقین نہیں ہوگا وہاں تک ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، کفر کے اوپر باقی تھے۔ اور تیسرے یہ کہ ظاہر میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اندر سے کافر تھے۔ اور چوتھے تھے یہودی، اس لیے کہ مدینہ کے آس پاس، مدینہ کے اطراف میں بہت سارے یہودی آباد ہو چکے تھے۔ اور دیکھو یہودیوں کے آباد ہونے کی وجہ بھی کیا تھی؟ آخری نبی کی ملاقات، آخری نبی کی تلاش میں وہ لوگ وہاں پر انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر پڑھ لیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی ہجرت کی جگہ یہی یثرب جو مدینہ کا پرانا نام ہے یہی یثرب ہوگا، تو لوگ وہاں پر آباد ہو چکے تھے تاکہ آخری نبی جب آئے ہم ان کے اوپر ایمان لائے۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مشکلیں ان کے لیے ہو گئی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان یعنی بنو اسحاق کے قبیل سے، بنو اسحاق سے ہونے چاہیے،
علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کی نسل سے، تو حسد کی بنا پر کہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں، ہم ایمان قبول نہیں کریں گے. سب کو جو جانتے تھے، قرآن پاک میں یہودیوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے اس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے. حتیٰ کہ عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہوئے تھے، یہود کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، تو انہوں نے کیا کہا ہے اللہ کے نبی، بلکہ نبی کا یقین تو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ تھا. نبی ہونے کا یقین تو انسان کے اپنے بیٹے کہ بھی ایسا کیوں؟ تو بڑا اچھا جملہ بیان کیا کہ بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ کہیں دوسرے کا نہ ہو، یہ میری زبان میں کہتا ہوں، لیکن نبی کے بارے میں تو یہ شک بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود یہاں پر وہ ایمان نہیں لائے. تو 4 قسم کے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر ایک معاہدہ کر لیا مدینہ والوں کے آپس میں مل کر، اور یہ معاہدہ کیا کہ دیکھو ہم سب کو مل کر رہنا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، ہم کو مل کر رہنا ہے، لیکن سب کو مل کر مدینہ کی حفاظت کرنی ہے. مدینہ پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ بھی طے ہو گیا. پھر تو اسلام پھیلتا رہا، اور جو دوسرے کافر تھے انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا تو وہ بھی یہاں پر کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئے. صرف یہ کچھ لوگ جو تھے جو ذاتی فائدے کی خاطر دیکھا کہ لوگ اب اسلام قبول کر رہے ہیں، مدینہ میں کافروں کا اب یہاں پر غلبہ ٹوٹ رہا ہے، تعداد کم ہو رہی، لیکن وہ لوگ اب یہاں پر اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، لیکن اندر سے وہ کافر تھے. اسی لیے جب نماز کا وقت ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے، منافق نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے. اس زمانے میں منافق بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، کیوں کہ جماعت چھوڑنے والا وہ غلط عقیدے والا شمار ہوتا تھا. بہرحال یہ سلسلہ تھا. تو جو کافی تھے وہ تو ختم ہو گئے، اب یہ منافق رہے. اب منافقوں نے کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی کمزور باتیں ہم مسلمانوں کے اندر دیکھیں اور ہمارے دوست یعنی یہودیوں کو پہنچائیں. یہ ان کا یہاں پر عقیدہ تھا اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے. اور ان منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن ابی، یہ ان کا سردار تھا. ظاہر میں تو یہاں پر وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا لیکن اندر دشمن تھا، اور اسی کے خلاف سورہ منافقون جو 28ویں پارے کے اندر پوری سورت ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، پوری سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور قرآن پاک نے پوری پول کھول کے رکھ دی. اور اتفاق یہ بھی تھا کہ عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ، وہ سچے پکے مسلمان تھے، جس کو کہتے ہیں شیطان کے گھر فرشتہ نکلا. تو یہاں پر یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا تو ان کے بیٹے مسلمان تھے. اس لیے ایک مرتبہ جب عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں غلط الفاظ بولے، اور کیا بولا تھا، ایک سفر میں تھے، سفر میں سے آ رہے تھے تو کیا کہا، جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ پہنچ کر ہم جو عزیز لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکالیں گے. جو عزیز ہے عزت والے وہ ذلت والوں کو ذلیل جو ہے جو ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو اس سے مراد کیا تھی، عزت والوں سے وہ اپنے قوم کے لوگ مراد دے رہا تھا، اور ذلیل سے کون، مسلمان مراد دے رہا تھا. عبداللہ ان کے بیٹے کو پتہ چلا تو مدینہ آنے سے پہلے باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بول کون عزیز ہے کون ذلیل. اور پھر اخیر میں اس کو کہنا پڑا کہ بھئی میں بہت ذلیل ہوں، میں تو کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، مجھے چھوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، بھیڑ کس کی ہے، تو کبھی ایسا ہے، باپ بیٹے کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی چھوڑ دو، ان کو جانے دو.
پھر اس کے بعد تو مدینہ گیا اور چند دنوں زندہ رہا، پھر بعد میں دنیا سے چلا گیا، تو وہ سردار تھا۔ تو ان منافقوں نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان منافقوں کا حال اور منافقین کی فہرست معلوم ہو چکی تھی کہ کون سچے پکے مسلمان ہے اور کون منافق ہے، اللہ کے نبی کو معلوم تھا، لیکن امت کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس کا حال امت کو نہیں بتایا، صحابہ کرام کو نہیں بتایا۔ صرف ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے پوری فہرست تھما دی، پوری فہرست کہ بھئی یہ لوگ منافق کے ہوشیار رہنا، لیکن کیا کہا تھا؟ کسی کو بتانا مت، یہ رات میں رکھنا۔ آپ نے اخیر تک رات میں رکھا، نہیں بتلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر حضرت حذیفہ کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کے واسطے ہمیں وہ فہرست بیان کر دو کون ہے، تو کہہ نہیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ پھر اخیر میں جو جملہ ہے ان کا حضرت عمر کا کہ اچھا میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ حضرت عمر جن کو جنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر جاتے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، لیکن وہ بھی اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ بھی میرا نام تو نہیں ہے اس فہرست، اتنے ڈرے ہوئے تھے، یہ ڈر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمول بنا لیا تھا کہ مدینہ کے اندر جب کسی کا انتقال ہوتا تو دیکھتے کہ اس جنازے میں حذیفہ شریک ہے کہ نہیں، اس جنازے میں حضرت حذیفہ موجود ہے کہ نہیں۔ اگر حذیفہ موجود ہوتے تو وہ بھی جنازے میں شریک ہوتے، اگر حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو جنازے میں شریک نہ ہوتے، جان لیتے کہ یہ منافق۔ تو یہ منافقین کا مختصر جو حال بیان کر دیا۔ اس پورے رکوع میں 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو بیان کیا ہے، اور آخر میں 2 آیتوں کے ذریعے سے 2 مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اس لیے کہ منافقین کی بھی 2 حال ہیں۔ ایک تو منافق وہ تھے کہ جو اپنے کفر میں پکے تھے، صرف ذاتی مصلحت کی بنا پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، کبھی بھی وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے، پکے جس کو کٹر کہتے ہیں۔ اور بعض ایسے تھے کہ جو کبھی کبھار اسلام کی اسلامی احکام کو سنتے، اسلامی باتوں کو سنتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے تو کبھی وہ اسلام کی طرف آمادہ ہو جاتے، اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیتے، لیکن دوسرے دن بھی کفر کی طرف چلے آتے، کبھی اسلام کی طرف، کبھی تو اسی کو لا الہ الا ولا الہ الا، یہ ان کا حال تھا۔ تو دونوں مثال رکوع کے اخیر میں ان دونوں کی مثالوں کو بیان کیا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق تھے، آپ کو فہرست بتا دی گئی تھی، لیکن آپ نے مصلحت کی بنا پر وہ فہرست لوگوں کو سپرد نہیں کی اور لوگوں کو نہیں بتایا۔ اب آج کے زمانے میں کیا منافق ہو سکتے ہیں؟ تو بھئی آج کے زمانے میں منافق کا مطلب یہی ہے کہ جو اسلام کو تو قبول کرے، لیکن وہ باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قطعی دلیل سے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار نہ کرے، اپنے دل میں چھپائے۔ مثلا وہ اسلام کا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن قیامت کو نہیں مانتا، اور کیا کہتا ہے میں تو مسلمان، اسلام کا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، نبی ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ تو یہ عقیدہ اس کا، اسلام نماز پڑھنے بھی آتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کے بارے میں آخری نبی نہیں، ایک نبی اور آئیں گے، اور ایسے نبی بہت سارے آ گئے، انہوں نے غلط دعوے کی۔ یا تو یہ کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتا، قبر کے عذاب کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہے، یہ سب ہے، لیکن اس کو چھپاتا ہے، تو اس کو بھی منافق کہا جائے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کو اب کی اصطلاح میں ملحد یا زندیق کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اب یہاں پر ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں۔ ان لوگوں سے بہت نقصان پہنچا ہے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ مسلمان چونکہ عام طور پر کہتے ہیں کہ بھئی المؤمن غر کریم، مومن بولا بالا ہوتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے،
اور بھولا بھالا اس لیے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو پھر وہ سمجھتا مجھے بھی کون دھوکہ دے گا، اس لیے ان کی باتوں میں آ جاتا، اور ان کے بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ اسی لیے یہاں پر حکم ہے کہ بھئی جس طریقے سے، اب نئی ایک الگ سے مضمون سے نکل کر الگ بات کر رہا ہوں، کہ جس طریقے سے یہاں پر ضروری ہے انسان کے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی تعلیم، اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ ضروری ہے دینی تعلیم، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا عقائد کیا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ آخرت میں ہم جائیں گے تو ہم کو کیا کیا پوچھا جائے گا، ہمیں کس چیز کا سوال ہوگا، یہ بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم لو، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم اہم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کی دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم میں حرج ہوتا ہے، دینی تعلیم کے اندر آپ کو وقت نہیں ملتا، تو سمجھو آپ نے ایک نقصان والے راستے کو اختیار کیا۔ اور ان ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ اپنے بیٹے کو نقصان میں ڈال دیا، مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد انتظار کریں گے کہیں آوے کھاتے میں کچھ جمع ہو، تو کھاتے میں جمع ہونے کے لیے بیلنس چھوڑ کے آئے ہوں گے تو جمع ہوگا۔ اب یہاں پر بیلنس تو ہوگا نہیں، کوئی رشتہ داروں میں، اولاد میں کوئی دیندار ہوں گے نہیں، تو پھر بھیجیں گے کس طرح؟ اور جو دیندار اپنے اولاد کو دیندار چھوڑ کر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی ان کو بیلنس پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے جو دیندار اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہاں پر عالم برزخ میں کہ بھئی ان کی طرف لوگ امید کی نگاہ سے کہ بھئی تیری طرف بھیجیں گے نیکی تو تیرے واسطے سے ہم کو بھی پہنچے گا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ بھائی دینی یہاں پر تعلیم جو ہونی چاہیے اپنے اولاد کو دونوں طرف، آج کا زمانہ ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج کے منافق اس طریقے سے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اور پھر اتفاق کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو باطل پرست ہوتے، جو منافق کی قسم کے ہوتے، وہ اتنے دیندار نظر آتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر ذرا بھی تصور نہیں کریں گے کہ اسلام کا دشمن ہے، اس لیے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو منافقوں کی حالت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا تھا، اور قرآن پاک نے تفسیر کے ساتھ، اور پہلا رکوع جس میں 13 آیت ہے ان کی حالت کو بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض تو وہ ہے جو یوں کہتا ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ آخرت کا جو تمام چیز آ گئی، آخرت کی جتنی چیزیں، ہم اللہ پر اور آخرت کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ ایسا کہنے والے وہ آخری دن پر وہ ایمان لانے والے ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کے معنی چال بازی کرتے، ترجمہ دھوکہ دینا، اور یہاں پر چال بازی کرتے ہیں۔ کس طرح چال بازی؟ کہ مسلمان بھی اپنا دوست سمجھے اور کافر بھی اپنا دوست سمجھے، مسلمانوں کے ساتھ جا کر ان کا بن کے رہے اور کافروں کے ساتھ جا کر ان کا بن کر رہے۔ تو کیا کہا؟ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ سے چال بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما یخدعون الا انفسهم، وہ لوگ یہاں پر چال بازی نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، یہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، مسلمان اس سے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں پر دیکھو یخادعون اللہ والذین آمنوا، حالانکہ وہ یعنی اسلام نہ لا کر اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے، لیکن اس کے ساتھ کیا لگایا؟ والذین آمنوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا،
یہ ہلاکت کا سبب ہے. اسی طرح اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ بھی برائی کا معاملہ کرنا، اللہ کے ماننے والے کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی ہلاکت کا اور بربادی کا سبب ہے. بلکہ آگے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نافرمانی کی ہوئے کو تو معاف کر لیتا ہے. حقوق اللہ کے قبیل سے جو باتیں اللہ اس کو معاف کر لیتا ہے، لیکن حقوق العباد اگر بندے کے حق کو ضائع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے بلکہ مومنین کو تکلیف پہنچاتے اور یہ سمجھتے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا کر کے وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان پہنچا رہے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اس لیے جب چال پول کھل جاتی ہے تو پھر نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. اس کو اردو میں کہاوت ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اس لیے کہ جب پول کھل جاتی ہے تو پھر مسلمان بھی اس سے ڈرتے اور آج کے دور کیا کہیں گے یہ تو بڑا خبری ہے. تو مسلمان بھی اس سے دور بھاگتے ہیں اور کافر تو پہلے سے دور بھاگتے کہ یہ تو اپنا نہیں ہے. تو پھر درمیان میں رہتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا اور ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. شروع میں تو مزہ لے لیتا ہے دونوں جگہ سے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن پھر بعد میں حالت یہ ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اسی کو یہاں پر کہ چال ان کی کامیاب نہیں ہوتی. اب اخیر میں یہاں پر یہ تو اعتقاد کے اعتبار سے منافق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ ایک عملی منافق بھی ہوتا ہے کہ اس کا اعتقاد تو بالکل درست ہے، اللہ ایک ہے اور آخرت سب کچھ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے منافق. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے منافق کی علامت 3 ہے. آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت 3 ہے. اور 3 یہاں پر یہ کہ جب اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، باتوں باتوں میں جھوٹ بولے. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. بڑا نازک مسئلہ ہے امانت والا، مالی امانت خاص کر کے جس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے اور اس امانت کے بارے میں جس کو دینے کا حکم ہے وہیں پر خرچ کرنا ضروری ہے. اگر خرچ نہیں کیا، غلط جگہ پر استعمال کیا، اپنی ذات میں استعمال کیا یا نہ استعمال کرنے کی جگہ پر استعمال کیا، یہ سب سے بڑی خیانت ہے. یہ تو مالی خیانت اور بھی بہت ساری خیانتیں ہیں. تو جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اور تیسرا جب معاہدہ کرے کس کے ساتھ عہد و پیمان کرے تو غداری کرے. اور ہمارا اور عہد و پیمان 2 ہوتے ہیں، ایک تو آپس میں 2 بھائیوں کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان، 2 پڑوسیوں کے درمیان میں یہ بھی معاہدہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے 2 گاؤں 2 ملکوں کے درمیان، یہ بھی ہے. لیکن ابھی اب 2 بھائیوں کے درمیان میں یا دوستوں کے کہ اب فکر مت کر میں بیٹھا ہوں ذرا کچھ بگڑے گا نہیں، ہم دونوں جب تو اس طریقے سے معاہدہ کریں پھر اس کے بعد میں غداری کریں. تو یہ بھی منافقوں کی علامت ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب معاہدہ کرے تو اس پہ غداری کرے. اب ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم اس دین میں تو نہیں ہیں. اگر ہے تو معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے نفاق سے بچائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے.